کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی احادیث ہے جس کو اگر ہم لوگ جان لیں تو ہماری نمازوں میں دل لگنے لگے؟ ایک بار ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا کہ کون سے عمل جو ہیں وہ اسلام میں سب سے بہترین پسندیدہ عمل ہیں، تو آج ہم انہی سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے دو اور بہت پیارے سے نام ود میننگز ہم لوگ یاد کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ میرے ساتھ ساتھ کون کون لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر رہے ہیں اور کتنے نام آپ لوگوں کو یاد ہو چکے ہیں۔ اور میری کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ پلیز آپ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں، تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں اتنی محنت سے ایک ہی ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ کر پاتی ہوں، اس کو ڈالتی ہوں، اور مجھے تو آج کل اتنا بھی ٹائم نہیں مل رہا کہ میں آپ کے میسیجز کا رپلائی کر سکوں، جس کے لیے مجھے بہت زیادہ برا بھی فیل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے میسیجز کے رپلائی بھی ضرور کروں گی، اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے ویڈیوز ضرور اپلوڈ کیا کروں۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے اتنے پیار، اتنے سپورٹ کے لیے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اپنا اتنا قیمتی ٹائم جو ہے میری ویڈیوز کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو چاہے ایک دن یا 2 دن ملاؤں، لیکن کوالٹی ہو اس کے اندر، جس چیز سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ میں نے آپ شروع میں پوچھا تھا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ایک بار ایک شخص نے اپنے دوست کو اپنے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی وجہ بتائی کہ میں کتنی آسانی سے جو ہے نمازی ہو گیا۔ تو اس کے دوست نے پوچھا کہ اچھا یہ کیسے؟ تو اس نے بولا کہ ایک بار ہماری کلاس میں جو ہے وہ ہمارے استاد جی دین کی باتیں کر رہے تھے اور ہم سے پوچھ رہے تھے کہ نماز کچھ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بولا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بولا کہ جن لوگوں کو نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے تیسرے انسان نے کہا کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اور پھر چوتھے نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اسی وقت فوراً میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں ان میں سے کیا ہوں جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ میں مرا ہوا بھی نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، میں کافر بھی نہیں ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے نماز نہیں آتی، اور اللہ کا ڈر بھی مجھے ہے، پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اس کہانی کو سن کر کوئی انسان ہوگا جو آج کے بعد نماز چھوڑے گا، تو کبھی بھی اگر شیطان بہکائے، کبھی دماغ میں نماز چھوڑنے کا خیال آئے، تو یہ باتیں ضرور یاد کر لیجیے گا کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے سے 2 اور ناموں کی طرف، جن کو ہم ود میننگ یاد کریں گے۔ تو ان میں سب سے پہلا ہے الخالق۔ الخالق وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وہ جو کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیتا ہے۔ ہر ذرہ، ہر جسم، ہر روح اس کی تخلیق کا نظام ہے، ہر چیز میں اس کی حکمت چھپی ہے۔ قرآن کی سورہ حشر کی آیات 24 کہتی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے، نئے سے نئے انداز میں تخلیق کرتا ہے، نئے سے نئی صورت دیتا ہے، ہر پتے کا نقش الگ، ہر دل کی دھڑکن، ہر چہرے کی شناخت الگ۔ خالق کا ہنر ہے، اس نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، تمہارا وجود اس کی مرضی سے ہے۔ الخالق نے تمہیں کسی وجہ سے بنایا ہے، تم اس کی رحمت کا وجود ہو۔ جب کبھی زندگی بے مقصد لگنے لگی تو یاد رکھنا تم اس خالق کی تخلیق ہو جو ہر چیز کو بے مثال بناتا ہے۔ تو اپنی اصل پہچان ڈھونڈو، اپنے وجود کا احترام کرو، اور اسی کی طرف پلٹ جاؤ جس نے تمہیں محبت سے تراشا ہے، اور وہ ہے الخالق۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا سا نام ہے الباری۔ الباری وہ جو نئے سے نئی چیز پیدا کرتا ہے، بے مثال، بے غلطی، بے نیاز، وہ جو صرف بناتا ہی نہیں بلکہ ہر چیز کو اس کے صحیح نظام میں رکھتا ہے۔ الباری صورت دینے والا ہے۔ الباری کا مطلب صرف یہی نہیں کہ وہ تمہیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اس نے تمہارے جسم کو بھی، تمہاری روح کو بھی ایک نظام میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے لے کر بنایا ہے، اور اس طرح انسان ہر رنگ، ہر مزاج، ہر شکل میں پیدا ہوا ہے۔ الباری وہ ہے جو فرق بھی دیتا ہے اور انصاف بھی، جو تمہارے اندر کی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑ سکتا ہے، جس طرح اس نے اس کائنات کے ہر حصے کو جوڑا ہے۔ جب دل اور زندگی کا نظام ٹوٹتا ہوا لگے، جب ہر چیز بے قرار ہو جائے،
تو یاد رکھنا الباری وہ ہے جو ہر بے قراری کو، ہر بے تابی کو ترتیب دیتا ہے، وہ ہر بے معنی چیز کو معنی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے آج کے اللہ تعالیٰ کے 2 اور بہت پیارے سے نام۔ اب میں آپ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث بتاؤں گی جس کو سننے کے بعد ہمارا نمازوں میں دل لگنے لگے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو اپنی موت کو ضرور یاد کیا کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے ہمارے دل میں نمازوں کی پختگی پیدا ہوگی۔ اور اگلی حدیث ہے کہ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ اسلام کا سب سے پیارا عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اور ایک مسلمان کو سلام کرنا، چاہے ہم ان سے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ تو جی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹ میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اسی طریقے کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔